ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ 5th کلاس یو پی بورڈ انگلش میڈیم میں جو اردو کا سبجیکٹ اردو میں چیپٹر کی اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سبق نمبر 9 اور سبق کا نام ہے ایمبولینس کی کہانی. ٹھیک ہے، کیا نام ہے چیپٹر کا؟ ایمبولینس کی کہانی. ٹھیک، دیکھیے اس سبق میں ایمبولینس کی اہمیت، اس وقت کے اس کے فوائد اور اس کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ نے سڑکوں پر سائرن بجاتی نیلی بتی والی سفید موٹر گاڑی کو تیزی سے دوڑتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا. یہ موٹر گاڑی ایمبولینس کہلاتی ہے. ایمبولینس شدید زخمی اور بیمار لوگوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ مریض کو اسپتال پہنچانے سے پہلے فوری طبی امداد دی جا سکے. اس طرح بہت سے مریض اور زخمی وقت پر اسپتال پہنچنے کی وجہ سے بچ جاتے ہیں. جس زمانے میں ایمبولینس یا فوری طبی امداد کی سہولیت نہیں تھی، بہت سے مریض علاج کے بغیر ہی مر جاتے تھے. پر پرانے زمانے میں جنگ کے دوران زخمی سپاہیوں کو میدان جنگ سے باہر لے جانے کا کوئی انتظام نہیں تھا. زخمی سپاہی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہیں تڑپ کر مر جاتے یا دشمن انہیں قتل کر دیتے تھے. جنگ کے میدان میں مر جانا زخمیوں کا مقدر سمجھا جاتا تھا. جنگ کے میدان میں مر جانا زخمیوں کا مقدر سمجھا جاتا تھا. ایمبولینس کی ابتدا کب اور کن حالات میں ہوئی؟ آئیے ہم آپ کو اس متعلق کچھ ضروری باتیں بتائیں. نیپولین کے خاص معالج ڈی منک جان لارے کو ایمبولینس کا موجود ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اس نے جب زخمی سپاہیوں کو میدان جنگ میں یوں بے بسی سے مرتے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا. اس نے پہل زخمی سپاہیوں کو گھوڑا گاڑی میں لٹا کر کسی محفوظ جگہ پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا. سفر کے دوران بھی طبی امداد پہنچائی جا سکے تو کئی زخمیوں کو بچایا جا سکتا ہے. وسائل کی کمی کے باوجود اس نے گھوڑا گاڑی ایمبولینس میں کچھ سہولیات کا اضافہ کیا. فرانس ہی میں کچھ لوگوں نے ہوائی ایمبولینس ایجاد کی. اس ایمبولینس میں زخمی کو ایک ٹوکرے میں لٹا کر ایک بڑے غبارے کی مدد سے میدان جنگ سے دور بھیج دیا جاتا تھا تاکہ
اسے فوری طبی امداد دی جا سکے، مگر اس قسم کی ایمبولینس میں کئی خطرے تھے۔ غبارہ صحیح مقام پر پہنچنے کی بجائے ادھر ادھر بھٹک جاتا یا کسی حادثے کا شکار ہو جاتا تھا، اس لیے یہ ہوائی ایمبولینس زیادہ کامیاب اور فائدہ مند ثابت نہ ہو سکی۔ سن 1859 میں امریکہ کے کچھ ڈاکٹروں نے بھی اس بات پر زور دیا کہ ایمبولینس میں کچھ طبی سامان اور سہولیتوں کا ہونا ضروری ہو تاکہ زخمی کا علاج فوراً شروع کیا جا سکے۔ اس کے بعد دنیا کی مختلف حکومتوں نے بھی اپنی فوج میں ایمبولینس رکھنا ضروری قرار دیا اور ایسے ڈاکٹر مقرر کیے جن کا کام جنگ کے دوران زخمیوں کو اسپتال تک پہنچانا تھا۔ ان کوششوں کے باوجود ایمبولینس کی کارکردگی ضرورت کے مطابق نہ ہو سکی۔ سن 1864 میں دنیا کے تمام ملکوں کی ایک کانفرنس جنیوا میں ہوئی۔ اس کانفرنس میں یہ پایا گیا کہ ایمبولینس کے لیے راستے کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور اس پر کوئی فوج کسی قسم کا حملہ نہیں کرے گی۔ موٹر گاڑی کی ایجاد کے بعد ایمبولینس کی کارکردگی میں زبردست تبدیلی آئی۔ سن 1900 میں امریکہ نے پہلی مرتبہ موٹر گاڑی ایمبولینس کے طور پر استعمال کیا۔ فوجی اسپتال کے ساتھ ساتھ عام اسپتالوں میں بھی شہریوں کے لیے ایمبولینس کا استعمال ہونے لگا اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس میں تبدیلیاں ہوتی گئیں اور طبی سہولیتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ مثال کے طور پر اب چلتی ہوئی ایمبولینس میں کسی مریض کو خون بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک خاص مشین پر اس کے دل کی دھڑکنوں کا خاکہ بھی تیار کیا جا سکتا ہے اور ضرورت ہو تو اسے آکسیجن بھی مہیا کی جا سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایمبولینس پر انگریزی لفظ ایمبولینس الٹا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح اسے الٹا اس لیے لکھا جاتا ہے کہ ایمبولینس کے آگے چلنے والی موٹر گاڑی کا ڈرائیور اس الٹے لفظ کو اپنی گاڑی کے آئینے میں سیدھا دیکھ لے اور ایمبولینس کو آگے نکل جانے کا راستہ دے دے۔ ایمبولینس ہر اسپتال میں ہوتی ہے۔ اس میں مریض کو لٹانے کا انتظام ہوتا ہے، ساتھ ہی مریض کے رشتہ دار، ڈاکٹر اور نرس کے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے۔
اسپتال کے علاوہ رفاہی کام کرنے والی تنظیموں کی بھی ایمبولینس ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ریڈنگ کو آپ بہت اچھے سے پڑھ کر مینٹین کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، اور آپ سے اچھی طریقے سے ریڈنگ آنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔